نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 17ویں پارے کو پڑھیں گے، اور 17واں پارہ آغاز ہو رہا ہے سورہ الانبیاء سے۔ سورہ الانبیاء مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان کی موت اس کے حساب کا وقت ہے، جیسے ہی موت واقع ہوگی ساتھ ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس سے مراد لی گئی کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا ہوں جبکہ آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کی اور آپ نے کہا میرے اور قیامت اس قدر قریب ہے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔ گویا کہ قیامت تو بس آئی کھڑی، پتہ ہی نہیں کیسے کس وقت قیامت آ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی جو ہے کپڑے کی مانند ہے کہ کپڑا پھاڑا اور اس کا صرف ایک تار بچ گیا، اور اب وہ تار کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، یعنی زندگی ایسے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب قیامت ہے۔ اس- اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کی نصیحت کو غور نہیں کرتے، بتکلف سنتے ہیں اور غور نہیں اس کے اوپر کرتے، اپنی کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم ہی جیسا تو ایک انسان، ہم اس کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں، اور یہ ہم جادو کے پھندے میں پھنس جائیں اگر اس پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ تو کوئی شاعر لگتا ہے اور یہ پرانی کہانیاں سناتا ہے، گندہ خواب، اگر یہ واقعی رسول ہے تو جیسے پہلے رسولوں کے اوپر نشانیاں اتاری گئی تھی، ایسی ہی یہ کوئی نشانی ہمیں لا کر دکھا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پہلے انسان بھی رسول ہی تھے، پہلے رسول بھی انسان ہی تھے، ان کو بھی انسان ہی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ اور پھر دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا وعدہ پورا کیا، اور ان میں سے بھی جن کو چاہا اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب تمہارے لیے بھیجی گئی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، فیہ ذکرکم، یعنی کہ اس کتاب میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس کتاب کو، قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ گویا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہونے والے ہیں سب لوگ، تو حضرت علی نے پوچھا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن جس میں پہلوں کا بھی ذکر ہے اور بعد والوں کا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ یہ قرآن جس میں پہلوں کا ذکر ہے، یہ ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر اللہ نے بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، قوم عاد، قوم سمود کے قصے، اور بعد والوں کا ذکر ہے کہ بتایا گیا کہ جو لوگ ان سے سبق حاصل کریں گے ان کے لیے آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور پھر بتا دیا فی ذکرکم، اس کے اوپر توجہ دو۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوئی خبر کسی اخبار میں چھپ جائے، اس کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ پورا قرآن میرے اور آپ کے بارے میں، اور ہم اس سے لا تعلق ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دوسرے رکوع میں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں، ظالم بستیاں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور وہ لوگ بڑے مزے سے چین کی زندگی گزار رہے تھے اپنے گھروں میں، اور عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ نے کہا حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے انہیں حصیداً کٹی ہوئی کھیتی اور خامدین بجھی ہوئی راکھ کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس زمین اور آسمان میں جو کچھ بنایا کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اور آسمان میں زمین میں جو مخلوق ہے سب کی سب اللہ کی ہے، اور سب اللہ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں سن رہا ہوں، کیونکہ آسمان پر ایک وقت میں اتنے فرشتے سجدے کر رہے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کو میری اور آپ کی حاجت نہیں ہے سجدوں کی، اللہ کی تو ساری مخلوق اللہ کو سجدے کر رہی ہے، اگر ہم سجدہ کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔
پھر اللہ نے بتا دیا کہ زمین اور آسمان میں اگر ایک خدا کی جگہ زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام سارا بگڑ جاتا۔ اور یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ، جو انہوں نے بات کی ہے اتنی انہوں نے بڑی بات کر دی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جن کو یہ خدا بنا رہے ہیں وہ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں اور اللہ کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے بھی کہہ دے کہ میں خدا ہوں، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، عزت والے بندے بنایا، لیکن اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے اسے بھی ہم جہنم کی سزا دیں، کیونکہ ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ پوچھ رہا ہے کہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ گویا کہ زمین اور آسمان پہلے سب ایک ہی جگہ پہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے رتق تھے، پھر اللہ نے ان کو فتح کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ اور سائنسدانوں نے اب یہ اس چیز کے اوپر آ گئے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا، سورج کا ایک ٹکڑا الگ ہو کے اور تیرتا رہا، بہت سال تک تیرتا رہا، یہاں تک کہ 5 بلین سال لگ گئے، اور پھر جا کے وہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر وہاں پہ زمین کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، یعنی جس زمین پہ ہم رہ بس رہے ہیں۔ اور جب یہ الگ ہوا تھا تو اس وقت اس وقت جو اس کا سائز ہے اس سے 100 گنا بڑا تھا۔ آہستہ آہستہ سکڑتے سکڑتے یہ سائز کا رہ گیا۔ اللہ نے کہا سب چیزیں پہلے ملی ہوئی تھی، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، اور پھر پانی سے ہر چیز پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ہر چیز کی اصل ہے۔ اب ہر جاندار ہم جان گئے ہیں کہ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ایون بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر ہوتا ہے، اور انسان، حیوان، سب سیل جو ہوتا ہے، سیل کا مجموعہ جو ہے وہ بھی پانی، سیل کے اندر بھی پانی ہوتا ہے، اور ہر جاندار کے اندر پانی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو میں نے کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکھی، اور اگر تم مر گئے، کیونکہ یہ پلاننگز کر رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، آپ نے فرمایا اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا میں ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر ان کی آزمائشیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے انسان بڑا جلد باز ہے، اور وہ کہتا ہے یہ آخر دھمکی کب پوری ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے جب وہ وقت آئے گا، اس وقت کافروں کو کچھ علم ہو کہ اس وقت کیا حال ہوگا، کہ اپنے منہ آگ سے نہیں بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں آگ سے بچا سکیں گے، نہ ان کو کہیں سے مدد ہی مل سکے گی، کیونکہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا، قیامت کے دن جو ترازو رکھے جائیں گے ان میں گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، یعنی کہ کسی نے کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، صدقہ کیا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے ہوں گے، نیت دیکھی جائے گی کہ کتنا وزن ہے اس میں، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی کہ 100 نفر پڑے تھے یا کیا، کوانٹٹی نہیں اللہ چاہتا، اللہ کوالٹی چاہتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو، ہارون کو علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا تھا، اور تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم تمہارے لیے نازل کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے تورات انجیل کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ قرآن ہے، کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ اللہ بتا رہی ہے میں نے خود نازل کیا، واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھا کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی بخشی تھی، یعنی وہ اویئر تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا باپ اور میری قوم جو ہے غلط رستے کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ ان کو بار بار یہی کہتا تھا کہ آپ کن کی پوجا کر رہے ہیں، آپ تو سری گمراہی میں ہیں، میں آپ کو ایک رب کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا رب ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ ضرور تمام کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے بتوں کی ضرور خبر لوں گا، آپ کی غیر موجودگی میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور بڑے کو زندہ چھوڑ دیا، ثابت صحیح سالم رہنے دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حال کس نے کر دیا، یہ تو کسی بڑے ظالم نے، کسی نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے جو ان کے بارے میں ذکر کر رہا تھا۔ تو پکڑ کر لے آئے حضرت ابراہیم کو۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑے سے پوچھ لو نا، یہ کھڑا ہے سردار ان کا، ان سے پوچھ لو کس نے ان کے ساتھ کیا۔ بڑے کو چھوڑا ہی اس لیے تھا انہوں نے کہ شاید ان کا ذہن ان کو ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ شاید ان کا ذہن پلٹے اس بات کی طرف کہ وہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اپنے چھوٹوں کو بچا بھی نہیں سکا اور اب ان کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کس نے ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ یہ بات سن کے تھوڑا سا فراجعوا الی انفسہم، وہ اپنے ضمیر کی طرف تھوڑا سا پلٹے، لیکن پھر ان کو مت ماری گئی اور واپس اپنے شرک کی طرف ہی پلٹ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا تو اب ہم تمہیں جلا ڈالیں گے۔ اور انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ ابراہیم کے ساتھ وہ برائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کہا میں نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے آگ کو حکم دیا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یعنی اللہ تمام اپنے جو فطرت کے کارندے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اس کے مطابق مسخر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، کہف والوں کے لیے سورج کو حکم دیا گیا کہ دائیں طرف سے چڑھنا اور بائیں طرف ڈوب جانا، سامنے سے نہ چڑھنا۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسے اور لوط ان کا بھتیجا جو ان کے ساتھ آئے تھے، ان کو برکتوں والی زمین کی طرف بھیج دیا، یعنی فلسطین کی طرف۔ اور پھر اللہ نے کہا انہوں نے اپنا خاندان چھوڑا تھا، میں نے پھر اسے بیٹا بھی عطا کیا اور پھر پوتا بھی عطا کیا، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ اور اللہ فرما رہا ہے لوط کو بھی ہم نے حکم دیا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نعمت دی تھی جب اس نے ہمیں پکارا تھا، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ دعا کیا کی تھی؟ انی مغلوب فانتصر۔ جب تھک گئے حضرت نوح 950 سال تبلیغ کر کے، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو بچا لیا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو بھی سرفراز کیا تھا، اور داود کو خوش الہانی دی تھی۔ وہ جب زبور حمدیہ کلام تھا، جب وہ پڑھا کرتے تھے اس کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، ساتھ جو ایکو ہوتی ہے نا وہ آواز کی، وہ ساتھ ساتھ پہاڑوں اور درختوں میں سے ایسے آتی تھی جیسے وہ بھی ساتھ ہی گنگنا رہے ہیں، وہ زبور جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ زبور حمدیہ کلام تھا، گنگنا کے پڑھتے تھے حضرت داود علیہ السلام۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کو میں نے زرہ کی صنعت سکھائی تھی۔ حضرت داود کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اسے زرہ بختر بناتے تھے، اور پھر یہ سب سے پہلی زرہ بختر حضرت یحییٰ نے ہی، حضرت داود علیہ السلام نے ہی بنائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچ سکو، کیا تم شکر گزاری کرتے ہو؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام جو کہ بیٹے تھے حضرت داود کے، ان کو تیز ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور پھر شیاطین میں سے بہت سوں کو ان کا تابع کر دیا تھا، جنات ان کے تابع تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت تو ایوب کو بھی دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور انہوں نے دعا کی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی اور کئی سال تک اسکن ڈیزیز میں مبتلا رہے، اتنے کہ ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت مالدار آدمی تھے، لیکن آزمائش آئی، مال بھی سارا چلا گیا اور پھر بچے بھی چلے گئے۔ اور جب مالدار تھے تو بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب چلا گیا تو بھی، جب چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ جو آپ نے مجھے نرم گرم بستر دیا تھا، اور یہ جو آپ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا تھا، اس وقت میں نے کبھی تکبر نہیں کیا اور کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ پروردگار تو گواہ ہے کہ میرا نرم گرم بستر جو ہے وہ تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گرا رہتا تھا اور نفس کو ڈانٹتا تھا کہ تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا
کہ تو اس نرم گرم بستر میں آرام کرے، اور اے اللہ اب میں جب میرے پاس یہ چیزیں نہیں رہیں تو میں اور زیادہ تندہی سے تیری عبادت کروں گا، اور میری یہ بات سن کر یقیناً شیطان تو تل ملا جائے گا، اور شیطان واقعی تل ملا گیا کہ اتنا اس سے چیزیں چھینی گئی ہیں، تو بجائے اس کے اس کے بعد یہ وویلا کرتا ہے، یہ ابھی بھی صبر شکر کر رہا ہے اور زیادہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ان کا صبر ایوب مشہور ہے، 14-15 سال وہ اس تکلیف میں رہے، اور پھر ان کی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری ہے اس کو دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا سعود کے اندر ہم پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ اور خود برجلی کا حاضہ مختصل بارد و شراب، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کو اور پینے کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ سب میرا عبادت گزار بندہ تھا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل تینوں یہ صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ تینوں انبیاء کرام ہیں، ان کے بارے میں مختلف کافی ڈیٹیلز پھر ملتی ہیں، اس وقت وقت تھوڑا ہوتا ہے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا تھا، یعنی حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور تب وہ تاریکیوں میں چلا گیا، تو پھر اس نے پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ کے اپنی دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور حضرت انہوں نے یونس صلی اللہ علیہ السلام نے ایک ہی دفعہ یہ دعا کی تھی مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ نے ان کے اوپر رحمت کر دی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا کہ جی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا، یہ سب من گھڑت پاتے ہیں۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر ایک اور اللہ فرما رہا ہے دعا کی قبولیت کا بات کہ زکریا، یا یہ پیچھے اس رکوع میں سارے ہم دعاؤں کی انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر زکریا اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر روح پھونکی اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ ایک امت تھی اور میں تمہارا رب ہوں، یہ امت تھی اور میں تمہارا رب ہوں۔ رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ پھر پلٹ نہیں سکتی، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آگ لگے گا، یعنی جو قیامت کا وقت ہے جب قریب آ جائے گا، تو اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب اس کو دیکھ لیں گے تب یہ پہچانیں گے، اور اللہ فرمائے گا بے شک تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اور اس وقت یہ پھنکارے ماریں گے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، یعنی اتنی سخت وہاں پہ گرمی ہوگی جہنم میں، اور اتنا شور ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اور رہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے جن کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کرے وہ تو ان کی اس جہنم کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں سرسراہٹ بھی سنائی نہ دے جہنم کی اور اس کی آگ کی۔ اللہ فرما رہا ہے اور اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے ہم پیپر کو رول کر دیتے ہیں نا، ایسے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہی تخلیق کی ابتدا کی تھی اور ہم ہی اس کا اعادہ کریں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اور پھر اللہ فرما رہا ہے رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سورہ انبیاء مکمل ہوئی الحمدللہ، اور سورہ الحج شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، 10 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو بہت ہی خوفناک، زلزلہ سے مراد یہاں پہ نفخ سور ہے، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، تو زلزلہ تو ویسے بھی گھبراہٹ کا ہوتا ہے، تو یہ جو آخری قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی گھبراہٹ والا ہوگا۔ پہلی پھونک ماری جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ سہم جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے
اٹھ کے اپنے رب کے حضور چل پڑیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ تم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم کو کہاں سے پیدا کیا؟ میں نے تم کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے جو کہ ڈالنے والی چیز ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے علقتن، ثم من مدغتن مخلقتن وغیر مخلقہ، اور پھر ان کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے شکل بتا دی جس سے پروسیجر ہمارا جو ہے بنا ہے، انسان کا پروسیجر بنا ہے۔ انسان جن چیزوں سے پیدا ہوا ہے، پہلے مٹی، پھر اس کے بعد ایک نطفہ ڈالنے والی چیز جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علقہ کہتے ہیں بلڈ کلاٹ جو ہے، سسپینڈڈ بلڈ کلاٹ کو، اور پھر وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا جونک ہوتی ہے، جیسے اس طرح جونک کی شکل کی، لیچ کی شکل کی، اور پھر اس کے بعد وہ مدغہ بنتا ہے، یعنی چبائی ہوئی چیز، جیسے چیونگم دانتوں میں رکھ کے چبا لیں اس طرح سے مدغہ، جو کہ مخلقہ، کچھ شکل بھی اس کی ہوتی ہے، غیر مخلقہ اور بے شکل بھی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے تمہاری۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ایک خاص وقت تک تمہیں رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں نکال آتے ہیں، پھر جوانی پہ آ جاتی ہے تمہارے اندر، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کو یہاں کہا گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر بارش برسا کے اور اس میں سے اناج نکال دیتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ رکوع نمبر 9 ہے، کوئی تو ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے سری خسارہ، یعنی جو بیچ میں داخل نہیں ہوگا پوری طرح سے، وہ کشتی کے کنارے پہ جو رہے گا وہ کسی بھی وقت لڑک سکتا ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، سابی، نصارہ اور مجوسی، اور جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سب چیزیں سر بسجود ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت سے انسان اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، ان کے لیے جہنم کے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی تیار ہیں بالکل، وہ جیسے ہی آئیں گے ان کو وہ پہنا دیے جائیں گے، کوئی لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رستہ اختیار کیا، اللہ کا سیدھا رستہ اختیار کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ آج اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے سب لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں جو اس کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب کے لیے حقوق برابر ہیں۔ بہت اہم نقطہ یہاں پہ سن لیجئے کہ یہ جو مسجد حرام ہے، یعنی حرم مکہ ہے، اس کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے کہ مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا کہ اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا تھا، اور دروازے لگانے سے منع کیا تھا، تاکہ آنے والا، عمرہ حج کرنے والا آنے والا جہاں چاہے رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا قول، جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ اللہ نے پورے حرم کو مسجد بنا دیا جہاں سب کے حقوق برابر ہیں، مکہ والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں، یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی،
اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دینا کہ وہ دور دراز مقام سے آئیں، اور اونٹوں پر آئیں، اور سوار آئیں، اور پیدل آئیں، اور یہاں آ کر یہاں کے فائدے دیکھیں، اور ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ اب اب یہ جو حکم ہے کہ خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی قربانی کرنا پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں کی جانے لگ گئی ہیں کہ جی قربانی نہ دیں، اس کی جگہ کو اور غریب کو آپ اس کی بچے کی شادی کر دیں، کسی غریب کو دوائی دے دیں، کچھ اور کر دیں، قربانی کیا کرنی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا خود بھی کھاؤ اور تنگ دست کو بھی دو، یہ فریضہ ہے ہمارا، یہ لازمی ہے۔ ہاں وہ غریب کی مدد بھی کریں، لیکن یہ بھی یہ فرائض میں سے، آپ کو پتہ ہے حج جو ہے فرائض میں سے ہے، اور حج کے اندر قربانی دینی ہے۔ ہم نے قربانی کی جگہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کو آپ ہبہ کر دیں، کوئی پیسے دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اور اپنی نظریں پوری کرو اور اس قدیم گھر کا طواف کرو۔ بیت العتیق کہا گیا قدیم گھر، قدیم بھی ہوتا ہے عتیق، آزاد بھی ہوتا ہے عتیق، اور مکرم عزت والا بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ تعمیر کعبہ کا مقصد تھا، اور تم اللہ کی حرمتوں کا لحاظ کرو۔ اور پھر اللہ نے تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پہلے بتائے جا چکے ہیں، اور بتوں کی گندگی سے بچو، اور یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے شاعر کا احترام کرو۔ شاعر جو بھی اللہ کے دین کے جو بھی ہیں چیزیں، یعنی کہ مسجدیں ہیں شاعر اللہ میں سے، اور اذان کی آواز ہے شاعر اللہ میں سے، علماء کرام ہے شاعر اللہ میں سے، دین کے جو مجاہدین ہیں وہ ہیں شاعر اللہ میں سے، جو جو اللہ کے شاعر ہیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حج بھی شاعر اللہ میں سے ہے، احرام بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک اللہ فرما رہا ہے ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ اس جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ ان کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے کس نیت سے جانور ذبح کیا، اس یہ اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا۔ ابھی ہم پہلے دیکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو اعمال ہیں ان کا ان کو تولے گا، یہ وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابن ماجہ کی حدیث ہے 10 ذی الحج کو خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی بہانے کرنے کی کہ ہم نے قربانی نہیں دینی۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ یقیناً دور کر دیتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفر ہجرت مدینہ کے درمیان یہ آیت نزول ہوا تھا۔ پھر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آنے کے بعد بتائی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو صرف اس کے قصور کی بنا پر ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے۔ یہ سب بیکار بستیاں تھیں، خطا کار بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ بڑے شاندار محلات بنائے تھے لیکن اب کھنڈر بن چکے ہیں۔ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دل سمجھنے والے اور کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا ہے، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ شیطان نے ہمیشہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، لوگوں کے ذہنوں میں خلل ڈالا اور خرابی ڈالی لوگوں کے ذہنوں میں، اور لوگوں نے شیطان کی پیروی اختیار کی، اور انکار کرنے والے تو شک میں پڑے رہے، اور پھر ان کے اوپر ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو گیا۔ رکوع نمبر 15 ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہی رات کو دن میں سے اور دن کو رات میں سے نکالنے والا ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے، اور ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تو ہر چیز کی بہت باریکی تک اس کو جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا، وہ سمندر میں چلتی ہے اور سمندر اس کو تھامے ہوئے ہے، اور سوری وہی آسمان کو اس طرح وہ رب آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گزر سکتا، اور اللہ نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت رکھا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، وہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دو، پھر اگر وہ جھگڑا کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ جن کے اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند تو ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہے، اللہ نے تو ان کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہوئی ہے جو بدترین آگ ہے، وہی ان کا انجام ہے۔ رکوع نمبر 17 شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو کہ اگر یہ سب جو لوگ ہیں اگر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، مکھی کوئی چیز پکڑ کر لے جائے تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، لیکن اور ایک حقیقت کا پتہ چلا کہ مکھی جب کوئی چیز پکڑتی ہے تو اس کے جسم سے ایک رطوبت نکلتی ہے، وہ اس چیز کے اوپر چھا جاتی ہے، پھر پکڑ ہی نہیں سکتے اس چیز کو، ڈھونڈتے ہیں، اگر مکھی کو پکڑ بھی لیں تو وہ چیز ہاتھ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ رطوبت میں لتھڑی جا چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں پجاری اور کتنے کمزور ہیں معبود جن سے کہ یہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ 17واں پارہ مکمل ہوا اور سورہ الحج بھی مکمل ہو گئی۔